بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورگو، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہیں 2023 2023 سال آپ کا کیسا گزرے گا، کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے، کہاں پہ آپ نے ایڈوانٹیج لینا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا، کیونکہ میں نے اس مہینے کے اینڈ تک 100K مکمل کرنے ہیں۔ اور آپ سے اور بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کر کے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ جو نیو ایئرز ہیں وہ میں ود 100K کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے سب کچھ ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ورگو آپ ہے کیا چیز ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کے پازیٹیو کریکٹر کیسے، آپ کے نیگیٹو کریکٹر کیسے، کیونکہ آپ نے سننا ہے تو پہلے وہ اپنا تو جھانک لیں اندر، آپ اندر ہیں کیا ہے۔ اینی ہو، پازیٹیو کریکٹر ورگو کا برج اردو میں برج سنبلا کہتے ہیں، اور مکر راشی کنیا راشی اس کو ہندی میں کہتے ہیں۔ کنیا مین کواری لڑکی، اس کا نشان بھی کواری لڑکی والا نشان ہے، ایم ڈال کے ایسے اندر۔ اس کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور یعنی کہ مرکری، انگلش میں مرکری، اردو میں عطارد، اور منگل کہتے ہیں اس کو ہندی میں۔ اور وہ لوگ جو 23/8 سے لے کے 23 اگست سے لے کے 22 ستمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ ورگو میں آتے ہیں، یعنی برج سنبلا اور کنیا راشی کے اندر آتے ہیں۔ تو اچھا، آپ کیونکہ وینس کا جیمنائی کا لارڈ بھی مرکری، اور اس کا ورگو کا بھی لارڈ مرکری، ان دونوں کا پہلے میں فرق بتا دوں۔ جیمنائی انٹیلیجنٹ ہے، ڈیسک ورک کے لیے، ڈیپتھ میں لکھنے پڑھنے وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں، جبکہ ورگو ود ایڈیشنل کوالٹی یہ پریکٹیکل فیلڈ میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ کام کو امپلیمنٹ کرنا اپنے ذہانت کے، وہ ڈیسک ورک اور آپ لوگ پریکٹیکل۔ تو دس از دی مین ڈفرنس بٹوین جیمنائی اینڈ ورگو۔ پازیٹیو کریکٹر بہت انٹیلیجنٹ، انالیٹیکل، ہر چیز کو انالیسز اچھا کر لیتے ہیں، بریک بینی سے کام لیتے ہیں، کوئک وٹڈ، فوراً جواب دیتے ہیں، مزاحیہ بہت ہوتے ہیں، پریسائز ہوتے ہیں، اور ڈسکریمنیٹنگ، ایگری ہر بات پہ، یس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سر لا کے ہر بات کو مانتے جائیں گے، کریں گے اپنی مرضی۔ لو پیس اینڈ آرڈر، ان کو بس منجی چاہیے، بستر چاہیے تو پیس چاہیے۔ گڈ میموری اینڈ لو میوزک اینڈ فائن آرٹس، میتھڈولوجیکل ہوتے ہیں، پروڈنٹ، محنتی بہت ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک جسے کہتے ہیں زمانہ ساز، وہ بہت زیادہ، کائنڈ اینڈ ٹروتھفل، کوشیس، اکنامیکل، یہ بہت ہی سمجھ بینی سے کام کرتے ہیں، اسپیک سلولی، اچھا یہ تھوڑی سستی کی بوری ہوتے ہیں تو سلو بات کریں گے، بڑا ساتھ ساتھ مسکراتے بھی جائیں گے، ایموشنلی وارم ہوتے ہیں، وٹی، چارمنگ، ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیوٹیفل، یہ ورگو کے پازیٹیو وہ آپ کریکٹر لے لیں۔ اب ان کے نیگیٹو کریکٹر کیا ہے؟ ہر بات پہ سینگ اڑا لینا، بحث کرنی شروع کر دینی، اور بہت زیادہ، خاص طور پہ فیس بک پہ اگر دیکھیں تو یہ جو ورگو ہوتے ہیں نا، یہ رپلائی، کاؤنٹر رپلائی، یہ وہ ہر بات فس کریٹ کر دیتے ہیں، لیک سیلف کانفیڈنس، سیلف کانشیس بہت ہوتے ہیں، انتقامی کاروائی بہت ان کے، بیٹھے بیٹھے ہوائی قلعے بنائیں گے، میں چھڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ ونڈکٹیو جسے کہتے ہیں نا، یہ ہے، سیلفش ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہوائی قلعے بناتے ہیں، بڑے لمبی چھوٹیں گے، لمبی میں یہ کر دوں گا، سپنے ان کے بڑے لمبے ہوتے ہیں، کینا پرور بھی ہو سکتے ہیں، ناٹ سو پریکٹیکل، ہائپر کریٹیکل، فرینکلی، کسی معاملے میں حد سے زیادہ زور دینا، تنک مزاج، سینیکل، گیٹس کیری آؤٹ اوے بائی امپلس، جسے کہتے ہیں چچڑا پن، کھپتی، کمزور، اریٹیبل، ڈائگنوسٹک، یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہے، بے ترتیب، اور آپ ان کو دیکھیں کپڑوں میں بے ترتیبی ہوتی ہے، قمیض باہر نکلی ہوتی ہے، پینٹ لٹک رہی ہوتی ہے، بیلٹ باندھ ہوتے ہیں، پیٹ ان کا بڑا ہوتا ہے، پیٹ بھی بعض دفعہ قمیض بیٹھیں گے تو پیٹ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، تو بے ترتیبی ان میں بہت زیادہ ہے، اور پروڈش ہوتے ہیں، بناوٹی جسے کہتے ہیں نا، اور عقل مندوں کی طرح باتیں کر کے خود پسندی بہت، بس میں جو ہوں میں ہی ہوں، اپنے آپ کو بڑے کلے عقل سمجھنا، انڈیمونسٹریٹو، نروس اینڈ وریڈ،
की वर्ड्स ऑफ विरगो, सुस्ती की बोरी और क्रिटिकल एनालिटिकल। घर आ जाएंगे, जराबें उधर, कमीज़ उधर, बूट उधर, और ये पढ़ के जाके सीधा जंप मारेंगे अपना बेड पे और बस वहीं पे खाना मिल जाए। खाने के तो लालची हैं ये लोग, खाना अच्छा मिलना चाहिए, खाना ना अच्छा मिले तो ये फिर बड़े कर्ट हो जाते हैं, बुड़ बहुत करेंगे, स्पाउस पे क्रिटिसिज्म बहुत करेंगे, ये क्या है, तो चुर लगा देंगे, फिर बाज़ार से आर्डर करके खाना खाएंगे। तो ये विरगो के नेगेटिव पॉइंट है। सो आगे चलते हैं कि विरगो का 2023 कैसा गुजरेगा। स्टार्ट करते हैं हम विरगो आपका जनवरी। अच्छा, हमारा जो साल स्टार्ट होता है वो 21 दिसंबर से शुरू होता है। 21 दिसंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2023 के दरमियान क्या होना चाहिए। जनवरी का महीना जो स्टार्ट होगा 21 दिसंबर को, 20 जनवरी तक हम इसको जनवरी के महीने में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जनवरी के महीने में आपका 5th का लॉर्ड छठे घर में बैठा हुआ है, और वहाँ पे सन भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, और बहुत बहुत अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। 5th का लॉर्ड छठे घर में क्या कर रहा है ये पहले चेक कर लें, फिर मैं आगे 5वें घर से, वो स्टार्ट आपका 5वें घर से शुरू हो रहा है, और 5वां घर आपका एक्सीलेंट, आपका स्टार्ट ये बहुत अच्छा हो रहा है। और जब 5वें का लॉर्ड छठे घर में जाता है तो दोस्त, अहबाब, जानने वाले आपके साथ खड़े होते हैं, मदद करते हैं, नौकरी दिलाने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके इन्फ्लुएंस दोस्त आपको हेल्प आउट करेंगे, या आप अपने दोस्तों की मदद करते हुए नज़र आते हैं, खूब वहाँ पे करते हैं, या अपने दोस्तों को साथ ले जाके अपने दोस्त अपना रुका हुए काम को निकाल के वो अब के मैं अपने फ़लाँ को दोस्त को ले, तो अपने बहुत ही कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंस्ड हाई लेवल के दोस्तों उनको जाके अपना लोगों को डरा के अपना काम निकलवाएंगे। तो ये आपका स्टार्ट जो ना विरगो आपका बहुत अच्छा शुरू होना। 5वां घर है, सन मरकरी, सन वीनस और मरकरी ये वीनस इकट्ठा है। तो क्या आपके अंदर ना एक एनर्जी होगी, एक ताकत होगी, ऑरिटोरिकल एबिलिटी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, बहुत नपतुल्ला बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, लिखेंगे अच्छा। और 5वां घर तो आपका एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में आपका कमाल रिजल्ट्स होंगे, आगे जाके मैं एक्सप्रेस करता हूँ। एक्टिव माइंड होगा आपका। और सन वीनस अफेक्शनेट, पॉपुलर, सक्सेसफुल, वार्म हार्टेड, चेयरफुल, पोलाइट, और बहुत ही खूबसूरत नज़र आने की कोशिश करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, और फसीह ज़ुबान, शेरी कलाम, खुश गफ्तार, एलोकेंट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट इन एस्थेटिक, ये भी एक आपके अंदर एक ताकत है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा वक्फा लूँगा, अजान हो रही है, फिर आपसे बात करते हैं। आपका स्टार्ट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। वो लोग जो हायर एजुकेशन में अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, अच्छा थीसिस मिल जाएगा, अच्छा रिसर्च वर्क कर लेंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, एजुकेशन में आपको बूस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। अगर आपका कोई वाइवा वगैरह आता है तो उसमें भी बहुत आपको फ़ायदा होगा। सडन गेन होगा, कोई लॉटरी, सिट्टा, जुआ, स्टॉक में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, पोजीशन आपकी बेहतर हो जाएगी, स्टेटस में इजाफा हो जाएगा। कोई इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, ये पूरा महीना आप शादी ब्याह या ऐसे फंक्शनों में जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक होगा, डांस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, तो वहाँ पे आप बड़ा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। गेम्स में हिस्सा लेंगे, और आपका फ्लर्टनेस में भी और रोमांस में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप बहुत एक्टिव और बहुत ही होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है वो होटल बिज़नेस में और शादी हालों में बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपका बिज़नेस उठ जाएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब सन बिजनेस इकट्ठा होता है तो बंदे को हर तरफ मैं नज़र आता है, वो अपनी बातों को ज़्यादा वो ज़ोर देता है, तो आपने उसमें नहीं घुसना, मैं में नहीं घुसना, और थोड़ा सा आपने दूसरों की भी सुनते हुए वक्त गुजारना। तो यहाँ पे आपको 5वें घर के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा उठाइएगा। सैर सपाटे पे भी जाएंगे, बच्चों के से रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, दोस्तों के साथ भी इंटरेक्शन रहेगा, और स्टार्ट आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अगर आप वो यहाँ पे बिज़नेस शुरू करते हैं वो भी एकदम उठ जाएगा। आगे चलते हैं फरवरी 12 जो होगा वो 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान ये होगा। तो यहाँ पे एक कम्बिनेशन बनता है सन सैटर्न का, और बाकी वही कम्बिनेशन जो मैंने पीछे रिपीट किया वही आपका रहेगा।
اور یہاں پہ چھٹے کا لارڈ چھٹے میں ہے، تو یہاں پہ آپ کی کام کرنے کی صلاحیتیں بہت بڑھ جائیں گی، بہت تیز ہوں گی، یعنی کہ خاص قسم کی کام کرنے میں انرجی ہوگی، آپ کے ہر کام کو بہتر طریقے سے کریں گے، قوت مشاہدہ اور چھٹیز بہت کام کرے گی، فار سائٹڈ ہوں گے، اندازہ پہ مستقبل کے پیش آنے والے واقعات کو بخوبی اندازہ لگائیں گے، آپ سروس دینے میں یقین رکھیں گے، مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، اور یہاں پہ سفر میں نوکری کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹورنگ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ آپ کو خیال کرنا ہوگا، سن سیٹرن کٹھا ہے، سن سیٹرن جب کٹھا ہوتا ہے وہ سیٹرن چھٹے گھر میں بیٹھا ہے اور بہت مضبوط بیٹھا ہے، کہ چھٹا گھر سروس کا ہے تو سروس میں آپ کو بوسٹ مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، جو بھی ہوگا یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج ہوں گے، کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنے ہائر اتھارٹی باس کے ساتھ، کیونکہ کام کا بوجھ بڑھے گا تو آپ ایک دم ریئیکٹ کریں گے، غصہ آ جائے گا، جس سے تھوڑا سا باس میں بدمزگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، اور سبارڈینیٹ پہ چل دوڑیں گے، اپنا اوپر کا غصہ نیچے کنورٹ کرنے کا ہے، اپنے دفتر کا ماحول خراب نہ کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ایڈوانٹیجز لیجیے گا، یہاں پہ اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا بہت خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ چھٹا گھر بیماریوں کا ہے تو بیماریاں بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، سستی کی بوری ہو جائیں گے، آپ سلو نہیں ہونا، آپ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیے گا، مثلا آپ نے کام بھیجنا ہے، اچھا کل دیکھ لیں گے، تو کل بھی وہ کام نہیں ہوگا، اگلے دن پہ چلا جائے گا، جو آپ کے لیے نقصان دہ، تو ڈیلے نہیں کرنا، سیٹرن ڈیلے کرائے گا آپ کو کام کا، جس سے آپ کے کام کیے ہوئے کام کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے گا، نیند بڑی آئے گی، سوچوں میں گم رہیں گے، سست ہو جائیں گے، آنکھوں میں درد رہے گی، میگرین کے چانسز، تو یہ اوور ورکنگ کی وجہ سے ہوگا، نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، تو اپنے سلیپنگ آورز کو ضرور پورا کیجیے گا، دوپہر کو کلولہ ضرور کیجیے گا، 15 منٹ کا جو نیپ ہوتا ہے اس کو ضرور کیجیے گا۔ تو یہ آپ کو پانچواں اپنا چھٹا گھر آپ کو بہت کچھ دے دے گا، سروس میٹر میں آپ کو بہت ایڈوانٹیج ہوں گے، کوئی انکوائری آپ کی فائل ہو جائے گی، کوئی شوکاز نوٹس ختم ہو جائے گا، ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، کوئی اگر سی ایس ایس کا ایگزام دیا تو ایکسیلنٹ ایگزام ہوگا، اس کا رزلٹ آپ کی فیور میں ہوگا اور ایکسیلنٹ رزلٹ ہوگا، کوئی بیماری دور ہو جائے گی، کوئی زخم ختم ہو جائے گا، کوئی obstacle دور ہو جائے گی، کرول ایکشن ختم ہو جائے گا، کوئی نیا بزنس چلاتے ہیں تو ایک دم چڑھ جائے گا، یہاں پہ مینٹل وریز وغیرہ صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ کتنا آپ اپنے آپ کو ٹریگر کرتے ہیں۔ مارچ کا مہینہ آ گیا، مارچ کا مہینہ میں 8 مارچ تک تو آپ تھوڑا سا ذہنی طور پہ فری ہوں گے، اور یہاں پہ 7ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں گیا ہوا ہے، تو جب 7ویں کا لارڈ 8 میں جاتا ہے تو آپ کا اسپاؤس جو تھوڑا سا بیمار ہونے کے چانسز ہیں اس کو، تو آپ نے اس کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا اس کو ایزی نہیں لینا، اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، یا آپ دونوں میاں بیوی آپس میں کوئی کسی بات پہ بحث ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسی شراکت داری غیر قانونی کام نہیں کرنا، جب 8ویں گھر کا لنک ہوتا ہے تو بندے کو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا پڑتا ہے، تو یہاں پہ 8 مارچ تک تو بہت اچھے حالات ہوں گے، بہت مرضی کے ہوں گے، لیکن جیسے ہی 8 مارچ میں سیٹرن یہاں پہ موو کر جائے گا، پائسز میں آ جائے گا، تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، خواتین خاص طور پہ ورگو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، آپ کا سن نیگیٹو ہو جائے گا تو تھوڑا سا آپ کا ڈسٹنس بھی شروع ہو جائے گا، اور ساتھ مارس کی اسکیئر آ گئی، تو وقتی طور پہ آپ فزیکلی اور مینٹلی یو کین بی اوے فرام یور ہسبینڈ، تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، اپنے حالات پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، ضبط کا مظاہرہ کیجیے گا، اور اپنے آپ کو وہیں پہ رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ میکے چلی جاتی ہیں تو پھر سال آپ کا سمجھیں کہ وہیں گزر جائے گا، تو ڈونٹ لیو یور ہیڈ کوارٹر، اور برداشت کر لیجیے گا، یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت ہوں گے، 7ویں گھر کے ایڈوانٹیجز آپ لے لیجیے گا، اسپاؤس کی طرف سے بھی باہر جانے کے چانسز بھی بہت ہوں گے، ٹریولنگ بھی آ جائے گی، اور کوئی نہ کوئی سپورٹ بھی مل جائے گی، کوئی سیکشل ڈیزائر بھی پوری ہو جائیں گی، صرف اپنے اسپاؤس کا آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اپریل کا مہینہ،
अप्रैल का महीना आपके 8वें घर में वहाँ पे जुपिटर भी है, सन भी है और मरकरी भी है। दो इसकी कम्बिनेशन बनते हैं, 8वें का लॉर्ड 10वें में और 8वें का लॉर्ड 11वें में। 28 तारीख तक तो 8वें का लॉर्ड जो है ना 10वें घर में होगा, तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद 8वें का लॉर्ड 11वें में चला जाएगा, तो दो कम्बिनेशन बन गए। तो आप ना कोई आप एम्पायर खड़े करने में, अपना नया कारोबार खड़े करने में, कोई नई फैक्ट्री लगाने, नई दुकान, नया बिज़नेस, नई चीज़ें लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और समाजी आपको अपलिफ्ट मिल जाएगी, माली हैसियत बेहतर हो जाएगी, कोई ना कोई पैसे आ जाएंगे, लोग में आपके से इम्प्रेस होकर आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। कुछ जायदाद तकसीम हो जाएगी, उसको आपको बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिल जाएगा। यहाँ वालदैन आपको कारोबार अपना आपको सौंप देंगे, यहाँ आपको अपने कारोबार में शामिल कर लेंगे। तो ये विरासती जायदाद भी आपको उठा के रखेगी। और फिर 8वें का लॉर्ड 11वें में, तो 28 के बाद जो होगा वो आप दूसरों पे अपने अब काम जब बढ़ जाएगा, फिर आप दूसरों को अपनी मदद के लिए बुलाएंगे, दूसरों पे इंसार करेंगे, अपने बहन भाइयों दोस्तों के साथ मिल के अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश में, जिसमें आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। सो अप्रैल का महीना 8वां घर है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आपका मुझे गैर मुल्की अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप बाहर जाते नज़र आते हैं, वीज़ा लग जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगी। और यहाँ कोई जायदाद तकसीम होती हुई नज़र आती है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी तकसीम होती नज़र आती है, वो सारे मसले मसाइल, आपका कर्ज़ा मिल जाएगा, कर्ज़ा उतार लेंगे, जॉब में फ़ायदा हो जाएगा, गैर मुल्की ट्रैवलिंग भी बन जाएगी, आपके स्पाउस की तरफ को भी कोई ना कोई आपको जायदाद आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, वो भी आपके पास आ जाएंगे। तो ये हमारे प्रोग्राम में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। यहाँ पे सन वीनस, सन मरकरी, जो मैंने जनवरी में आपकी कम्बिनेशन बताई वही कम्बिनेशन यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो हर काम आप बड़ी तसल्ली से, ईमानदारी से और बड़ा यहाँ पे खुश अखलाक़ी से काम करेंगे, हर काम जल्दी जल्दी करेंगे, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे और ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिव आस्पेक्ट को देखेंगे। पैसिमिस्टिक होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ौरन वापस होकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस लेना बहुत अच्छी लगेगी, जिससे आप अगर आपको इम्पोर्टेंस ना मिले तो आपका मूड स्विंग ख़राब होगा। तो यहाँ पे ये 8वें घर में सिर्फ थोड़ी सी हेल्थ इशू का ख्याल कीजिएगा, बाकी तो सत्ते ही खैर हैं, जिसे कहते हैं, अच्छा वक्त गुजरेगा। आगे आ जाए मई का महीना, 9th हाउस में आपका राहु के साथ सन है, तो यहाँ पे आपकी ना मूड स्विंग थोड़े से अप्स एंड डाउन के, गुस्सा आएगा, टेंशन में आएंगे, एकदम एंजाइटी में चले जाएंगे, तो अप्स एंड डाउन। लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक मीडिएटर 9वें का 10वें घर में और 11वें घर में बनता है, 8/5 को 11वें घर में चला जाएगा, तो यहाँ पे एडवांटेजेस देखते हैं कि आपको माशी तरक्की भी ख्वाहिश पूरी होगी, कोई ऐसे फॉरेनर्स के साथ ताल्लुक है जो आपके बिज़नेस को उठा देगा, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आती हैं और अल्लाह की रहमत आपके सर पे होगी, हर कदम बेहतरी की तरफ बढ़ेगा और बहुत कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉटरी, प्राइज बॉन्ड से आपकी किस्मत तब्दील होती हुई नज़र आती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने रहना है। और फिर 9th का लॉर्ड 11वें में चल जाता है वीनस, तो आपको गैर मुल्की लोगों के साथ भी फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लोग ख़ुद चल के आपके पास आएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपका ताल्लुक़ किसी मजहबी स्कॉलर्स के साथ भी हो जाएगा, रूहानी इल्म हासिल करने के चक्कर में भी रहेंगे, इल्म की रोशनी भी बांटेंगे, बहन भाइयों को पैसा कमा के आप भेजेंगे और आप बड़ों की यहाँ पे इज़्ज़त भी करते हुए नज़र आते हैं। सो मई का महीना में सिर्फ आपने सन राहु इकट्ठा है, तो सन राहु जब इकट्ठा होता है तो बंदा थोड़ा सा मनफी ख्यालात, साजिशी, धोखाधड़ी, चालाकी, बदकारी की तरफ आपका ध्यान जाता है। लेकिन क्योंकि 9th हाउस है तो यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा कोशिश होगी आप नेगेटिव कामों में जाने की, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे कि मैं उधर किसी इबादत में जाऊं, श्राइन पे जाऊं या कहीं जाऊं, तो फिर सोचेंगे नहीं अगले साल चलेंगे, फिर चलेंगे, अगले महीने चलेंगे, तो डबल स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार होगा। बाज़ दफ़ा आपको सोशल एक्टिविटीज़ करने में भी रुकावट मिलेगी, किसी की मदद करेंगे तो डिले हो जाएगी। तो यहाँ पे बस आपने अपना गुस्सा नहीं करना,
اپنے آپ کو مٹیریلسٹک انسٹنکٹ میں نہیں لے کے جانا. اور ہپوکریسی ان اسپرچل فیلڈ یہ نظر آتی ہے جسے آپ کی اسپرٹ پرسنالٹی بن سکتی ہے. تو ہپوکریسی میں آئیں گے ضرور لیکن کنٹرول کر لیجئے گا, کسی کا برا نہ انڈر کارپٹ نہیں چلے گا. یہاں پہ اگر کوئی غیر ملکی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے تو پریشان نہیں ہونا. اور اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو بڑے بوجھل دل سے جائیں گے, اداسی کے ساتھ جائیں گے, اور سفر آپ کا اداسی میں گزرے گا. اور باہر جا کے اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو سیٹل دیر, وہاں پہ اداسی کا دورہ آپ کو پڑتا رہے گا. مس کریں گے اپنی فیملی کو. اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ نے نہیں الجھنا, بڑے بھائی کے ساتھ نہیں الجھنا, بڑے بیٹے کی صحت کا خیال کرنا, باس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا, سپروائزر کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا, ایک دم ریکٹ نہیں کرنا, ہائر اتھارٹی سے آپ نے پنگا نہیں لینا, کوئی کیس اپنا عدالت میں نہیں لے کے جانا, نہیں تو وہ فیصلہ آپ کو آپ کے خلاف جائے گا. تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیے گا. آگے چلتے ہیں جون کا مہینہ. جون کے مہینے میں آپ کی پھر 2 پوزیشنیں بنتی ہیں. ایک تو آپ کا 10ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں جاتا ہے اور وہ راہو کے نیچے ہے, اور پھر 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں. تو پہلے دیکھتے ہیں 10ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں راہو کے نیچے. تو یہاں پہ آپ اپنا تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا ہوگا. آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے کوئی کرنا. ویسے بھی آپ کا فورن کنٹری کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جائے گا, کاروبار باہر جانے کی کوشش کریں گے, غیر ملکی غیبی مدد بھی ملنے کے چانسز ہیں. آپ اپنی اولاد اور سوشل ورک کو دوسروں کی خدمت کرنے میں کو فرض سمجھیں گے. معاشی امداد بھی شروع کر دیں گے. سب کچھ اپنا دوسروں پہ لٹانے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ ہوگا. لیکن اس کاموں میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی. آپ نے اپنا ایک تو آپ کو اسکن کے اور الرجی کے پرابلم بھی تنگ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی 9th کا اپنا 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں آئے گا تو ایک دم آپ کی زندگی میں ایک بوسٹ مل جائے گا. رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ, ایک دم پیسہ آ جائے گا, پروفٹ کی شکل میں آپ کو پیسے مل جائیں گے, اسٹیٹس میں اضافہ ہو جائے گا, کاروبار ایک دم چڑھ جائے گا. اگر آپ نے ٹریڈ کیا تو پروفٹ بہت مل جائے گا. تو یہ جون کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا, آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا, آپ کے آکوپیشن پروموشن کے چانسز پورے ہوں گے, ایک دم کسی بڑی پوسٹ پہ بھی پوسٹنگ ہو جائے گی, رسپیکٹ آپ کی اضافہ ہو جائے گا, کمانڈ میں اضافہ ہوگا, پولیٹیکل پاور میں آپ کا اضافہ ہوگا. تو جون کا مہینہ آپ کا بولیں گے بہت اچھا. جیسے ہی آپ کا 10ویں کا لارڈ 10ویں سال مرکری ہوگا تو اپنے دماغ, اپنی آئی کیو, اپنی انٹلیکچوئل کی وجہ سے آپ اپنے کام نکال لیں گے اور اپنے آپ کو اپ لفٹ کرتے ہوئے کامیاب کر لیں گے. یہاں پہ آپ کے فادر آپ کو بہت کچھ دے جائیں گے, آپ کو بہت پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا, آپ اسٹیٹس بڑھتا ہوا نظر آئے گا. جون کا مہینہ از ویری امپورٹنٹ فار یو فار ریگارڈنگ رتبہ مرتبہ صحت اسٹیٹس ویلتھ جسے کہتے ہیں بزنس اور آکوپیشن, ان میں آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا. آگے جولائی کا مہینہ, یہاں پہ ایک میجر چینج آ جاتی ہے. راہو آپ کا نکل کے آپ کے 7ویں گھر سے نکل کے آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا. 10ویں گھر سے نکل کے آپ کے ایریز میں آ جائے گا, 8ویں گھر میں آ جائے گا. تو جوپیٹر اور ایریز اپنا راہو اکٹھا ہو جائے گا. تو یہاں پہ پریگننٹ خواتین بہت خیال کیجیے گا اپنے آپ کو, کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ کرا دیجیے گا, بھاگ دوڑ نہیں کرنی, اپنے پرائیویٹ پارٹس کا خیال کرنے, شارپ تھنگ سے دور رہنا, میدے میں پرابلم آ سکتا ہے, چیلیز مسالے دار چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا اس مہینے. 8ویں گھر میں راہو آپ کو تنگ کر سکتا ہے. پائلز کے مریض اور اینل فشر گیسٹرو کے مریض یہ بہت خراب ہوں گے جولائی کے مہینے میں. تو اس جولائی کے مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو بہت سیف ہو کے چلنا ہے. اور اس کا آپ کو پتہ ہے جولائی کا مہینہ آپ کا سن اور مرکری اکٹھا ہے اور اس کو راہو کی سکیر بھی ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیونکہ مون ہر 2 دن بعد گھر چینج کرے گا 52 ایئرس, تو آپ کا نا ایک کہہ لیں کہ ایسے زگ زیگ آپ کا مہینہ ہوگا. سرٹنٹی, اچھا برا, بے خوفی خوفی, یہ آپ کے فیسز ہر 2 دن بعد بدلتے جائیں گے. بڑی چینجز ہوں گی, فریکوینٹ آپ کی چینجز ہوں گی.
تو آپ نے اس پہ آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، سوچ سمجھ کے آپ نے اس مہینے کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا بڑے غور سے سنیں گے، وہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو یہاں پہ 11واں گھر ہے تو بڑوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے گا، کوئی ہوپس پوری ہوگی، غیر ملکی سفر بھی آ جائے گا، بوجھل دل سے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بٹ کسی سمندر کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے، کسی دریا کے کنارے بھی آپ کا ڈیرا نظر آتا ہے، رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ایسی چھٹیاں گزارنے جائیں گے جہاں پہ پانی ہوگا۔ اس مہینے بارشیں بہت ہوں گی، آپ کو بارشوں کا سامنا ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ پانی آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے، فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کا بیوریج کا کاروبار ہے ان کا پہلا فیز ہوگا ذرا تھوڑا سا ٹف ہوگا، اس کے بعد ایک دم کاروبار چڑھ جائے گا۔ فشری ڈپارٹمنٹ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور نیوی والے یہاں پہ ان پہ پریشر آئے گا اور یہ کام میں ان کو کام کا بوجھ لاد دیا جائے گا۔ تو آگے اگست کا مہینہ از دا بیسٹ ٹائم۔ 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں، یہاں پہ سن بھی ہے، وینس بھی ہے، مارس بھی ہے، مرکری بھی ہے، اور 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں ہے۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں ہو تو آپ کو کہاں پہ ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں۔ یہاں پہ روحانیت میں گھسیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بڑی محنت سے کام کریں گے، کوئی اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش میں کریں گے۔ خفیہ ایجنسی کے ورکر بہت ایکٹیو ہوں گے، لوگوں کو سروس دیں گے، ایکٹیو ہوں گے، چھٹیس بہت تیز ہوگی۔ اور بس کوشش کیجیے گا کہ غیر شرعی، غیر کاموں میں، رشتوں میں آپ نے نہیں پڑنا، اس پہ آپ کی پکڑ نہ آ جائے۔ یہاں پہ آپ کو اپنے اخراجات بہت کنٹرول کرنے ہوں گے، ان نیسیسری اخراجات آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے، لہٰذا کھل کے کھیلیں۔ یہاں پہ آپ کو آپ کی اس پہ آپ کے یہ کہہ لیں کہ آپ کا پروفیشن کا گھر بھی ہے، پروفیشن میں آپ کو بہت بوسٹ مل جائے گا، فائدہ ہوگا۔ پیسے آپ کے اخراجات ایسا ہوگا کہ خرچ ہوتے ہوتے رہ جائیں گے، جس سے آپ کے پیسوں کی بچت ہوگی، کہیں سے پیسے آ بھی جائیں گے، کوئی فالتو خرچ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے کہہ لیں کہ غیر ملکی سفر بھی ہوتا نظر آتا ہے، کوئی امیگریشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لبرل آؤٹ لک ہوگی، مینٹل وریز کوئی نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی بیماری چل رہی ہے تو اس مہینے بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ آپ کھل کے کھیلیے گا، بس ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا، جب بھی سن اور وینس، سن اور مارس اکٹھا ہوتا ہے تو آپ کو برائے مہربانی آپ نے ہیسٹی نہیں ہونا، امپلسو نہیں ہونا، اور شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا۔ اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ڈپلومیٹ ہو کے چلنا ہے، اور اپنے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ ایڈوانٹیجز بہت ہے، خاص طور پہ یہاں پہ میڈیکل پروفیشن میں بہت ہی بوسٹ آئے گا۔ ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ سے بچنا ہوگا، کیونکہ آپ اپنے سبارڈینیٹ پہ چڑھ دوڑیں گے۔ تو یہ اگر آپ پریگننٹ ہیں خواتین تو بھاگ دوڑ کم کرنی ہوگی، ہاسپٹلائزیشن ہو سکتی ہے، لیکن جوپیٹر کی ٹرائن ہے، سب سے ہی فائدہ ہے۔ آگے ورگو، آپ کا اپنا مہینہ آ گیا، بہت پریکٹیکل ہوں گے، مرکری، سن، وینس، سن مرکری ادھر ہی ہوگا۔ تو جب مرکری اور وینس اکٹھا ہوتا ہے نا تو تھوڑی سی ٹرائلز، ابسٹیکلز، ایجوکیشن میں بریک، اور آپ تھوڑے سے آرگومنٹیو ہوں گے، بولیں گے بہت زیادہ، اور ایسا لگے گا جیسے کام رک گئے ہیں، اور کننگ پوزیشن آپ کی بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ غصے کو کنٹرول کرنا ہے، باقی ہر چیز آپ قابو کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ بڑا پریکٹیکل ہو کے، اپنا پہلا گھر ہے تو پریکٹیکل بہت ہوں گے، ہر کام کو پلان کر کے اپنا امپلیمنٹ کریں گے، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بڑا اگریسو اور بورن نیچر ہوگی آپ کی۔ پلاننگ بڑی اچھی کریں گے، سیلف کانفیڈنس ہوں گے۔ بس ایک چیز کو آپ نے پریز کرنا ہوگا کہ آپ نے ٹیمپرامنٹ نہیں لوز کرنا، ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا، سیلفش امپلسو نہیں ہونا، اور کوئی ایسی جلد بازی نہیں کرنی، اور موٹر سائیکلسٹ خاص طور پہ اپنے آپ کو سیف کر کے چلیے گا۔ یہاں پہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز، ستمبر کا جو پہلے کا لارڈ پہلے گھر میں جب بیٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور اپنے کام کو زیادہ دیکھتا ہے، اور اپنی شخصیت پہ زیادہ زور دیتا ہے۔ تو اس مہینے آپ اپنی شخصیت کو زیادہ امپورٹنس دیں گے، بڑی محنت کریں گے، خود پر اعتماد ہوں گے، اور اپنی ذاتی طور پہ پرسنل اپنے فیصلے کر کے اپنی بنائی ہوئی حکمت عملی پہ زیادہ زور دیں گے۔
بس ایک کام کیجیے گا، دوسروں پہ اپنی عقل کا روب نہ ڈالیے گا، اپنے دوسروں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو آپ کر لیں، خراب کر لیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت ہیں، یہ مہینہ کھل کے کھیلیے گا اور ایڈوانٹیجز لیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے کام کو پھنسا کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ خود ہی بعد میں کہیں یہ کیا کر لیا، یہ کی کر دیتا، میں کی کر دیتا۔ تو یہاں پہ اپنے جتنے پروجیکٹ ہیں، جتنے سب کو امپلیمنٹیشن میں یہاں پہ آپ پریکٹیکلی بہت ساؤنڈ ہوں گے، ہر کام کو فلی طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنی ذات کو آپ بہت ترجیح دیں گے۔ اپنے رکے ہوئے کام، اپنے پینڈنگ کام، اپنے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ کام، وہ سب آپ نکالنے میں، حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی اپ لفٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نئے کپڑے خریدیں گے، نئے جویلری خریدیں گے، نئی ہر چیز اپنے آپ کو ایک سمجھیں کہ اپنے آپ کو ری سیٹ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں ہم اکتوبر کا مہینہ، یہاں پہ کیتو آپ کے سن کے ساتھ آ گیا، دوسرے گھر میں ساتھ مرکری بھی ہے۔ پہلے تو دیکھتے ہیں دوسرے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، تو آپ بہت ہی محتاط رہیں گے، تیز ہوں گے، کرٹ ہوں گے، شک کریں گے، ایک دم ریکٹ کریں گے، اور خود نمائی پہ بہت خرچ کریں گے۔ آپ اپنی شخصیت سے نہیں، دولت سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساس اور خود پسند ہوں گے۔ بچپن میں والدین کے جو زیر سایہ اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے اعتماد میں کمی ہوگی۔ اہل سسرال آپ پہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرے گا اور آپ کی معاشی ترقی اور مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گا، اور آپ بھی سسرال کے پیچھے لگ سکتے ہیں، بلا وجہ ان کی طرف داری کریں گے۔ آپ پیسہ بنا کر خود پر اپنے خرچ کرتے ہوئے، اچھے کپڑے پہننے میں، علمی سطح کو اوپر لانے اور خود کی محنت سے پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیوی کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا اور بیوی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اپنی خوبصورتی، گیٹ اپ، کپڑوں اور شخصیت کو دوسروں سے زیادہ ابھار کر رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ نمایاں نظر آئیں۔ خواتین اپنے آپ کو نمایاں مقام پر رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو ینگ رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے چہرے کی سرجریاں کرائیں گی، اور یعنی کہ سرجری کیا کریں، آپ پلاسٹک سرجری یا فیشل، ہائڈرا فیشل، یہ سارا کچھ اس کاموں میں بھی آپ بہت ایکٹیو ہوں گی، اور یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹھا کے رکھیں۔ بس یہاں پہ آپ کو پیسے آئیں گے، دوسرا گھر ہے تو دوسرا گھر آپ کے پیسوں کا، آمدنی کا ہے، تو پیسے ضرور آئیں گے، لیکن 2 نمبر طریقوں سے پیسے نہ کمائیے گا۔ 2 نمبر طریقے سے آپ کو اکسائے گا کیتو، آپ کو سازش بھی کرائے گا، منفی خیالات میں بھی جائے گا، دھوکہ دہی اور چلاکی کی طرف بھی لے کے جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو دانتوں کے مسئلے تنگ کریں گے، لیفٹ ایئر آپ کا خراب ہو سکتا ہے، کوئی دانت بھی آپ کا، ڈینٹسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیفٹ آئی میں بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے، تو اس لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ کیتو اور مرکری جب ہوتا ہے تو مرکری بالکل پس جاتا ہے، تو منہ پہ آپ کا کوئی نہ کوئی الرجی آ سکتی ہے، کوئی اسکن کا پرابلم، کوئی پمپلز، کوئی دانے یہ بن سکتے ہیں، سن برن بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہاں کوئی الرجی آ جائے گی، فوڈ الرجی کے چانسز بھی ہیں، تو خوراک سوچ سمجھ کے لیجیے گا۔ معدہ خراب رہے گا اس مہینے، آپ کافی اپنا اسٹومک اپسیٹ کریں گے، اور ٹاکٹیو ہوں گے، ضرور سے زیادہ بولتے جائیں گے، جس سے دوسرے لوگ آپ کے لیے آپ ان کی برداشت کا مادہ خراب ہو، ان بیئر ہو جائیں گے، تو اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کیجیے گا۔ وکلا حضرات یہاں پہ بہت چلاکیت ہوشیاری سے اپنے کلائنٹس کو خوب چھانٹی لگائیں گے اور ان سے خوب پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، وربل ایکسپریشن والے ہیں، ان کو بہت چاندی ہوگی ان کی، ادھر کے ادھر، ادھر کی ادھر، جھوٹ بول کے مارکیٹنگ میں وہ اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ کرنسی کا کاروبار کرنے میں جیلی کرنسی کا لے بہت آپ کو مل جائیں گے، آپ خود بھی اس طرح جیلی کرنسی نکال دیں گے۔ ریڈی میڈ کلاتھس کو آپ نے کوئی بڑا سوچ سمجھ کے بیچے گا، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ فروٹ اور سبزیوں کے بزنس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا جس سے آپ کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو زیادہ سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا۔ الیکٹرانک کی چیزیں جل سکتی ہیں، تو یہ مہینہ آپ کو تھوڑا سا ٹف کرے گا، ذہنی طور پہ آپ کو سر درد رہے گا، آنکھوں میں درد رہے گا، اور اپنے آپ کو
اپنے ٹینشن میں زیادہ لے کے آئیں گے۔ نومبر کا مہینہ تیسرے گھر میں مارس بھی ہے، سن بھی ہے، تیسرے کا لارڈ تیسرے گھر میں، جب سن اور وینس اکٹھا ہوتا ہے تو پھر سن اور مارس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا شارٹ ٹیمپر ضرور ہوتا ہے، اور وہ ڈپلومیسی میں رہتا ہے، میڈیکل پروفیشن والے بہت ان ہوں گے، ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ ہوگا اور اپنے سبارڈینیٹ پہ چیخ چیخ کے بولیں گے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا۔ آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، پریشر رہے گا آپ کے اس پہ رہے گا۔ جب تیسرے کا لارڈ تیسرے میں ہوتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ یہ ایجوکیشن کا گھر ہے، انٹلیکچوئل کا گھر ہے اور مڈل ایجوکیشن کا، تو آپ کوئی نہ کوئی نئے کام سیکھنے کی، پڑھائی کی طرف توجہ زیادہ رہے گی۔ اگر آپ کا میٹرک کا ایف ایس سی کا ایگزام ہے تو ایکسیلنٹ آپ کا رزلٹ آ جائے گا، اچھے پیپر ہوں گے، اپنی ذہنی اور قوت مشاہدہ پہ زیادہ یقین رکھیں گے، علم حاصل کرنا اور علم سیکھنے کی مسلسل جستجو رہے گی اس مہینے میں، ریسرچ کے کام میں بہت خوش رہیں گے۔ یہ مہینہ پورا یہ پورا مہینہ پڑھنے لکھنے میں گزاریں گے۔ آپ اپنی قوت گفتار کا سہارا بنا کر معاشرے میں کوئی مقام بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ٹیچر حضرات، ریسرچ اسکالر، میڈیا کے اینکر، سنگر، اداکار لوگ بہت کامیابی سمیٹیں گے، کمال ذہانت و دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے سفر بہت ہوں گے، گھر یہاں پہ میں بھی اپنے گھر سے دور سے کوئی نیا گھر کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ساؤتھ کی طرف آپ کی شفٹنگ نظر آتی ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا آپ کا انٹریکشن ہوگا، اپنے ملازموں کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہوں گے، تو یہ آپ کافی یہاں پہ ہوں گا۔ تو میں نے پہلے کہا کہ یہ آئی کیو آپ کی باڈی کام کرے گی، ہمسایوں کے ساتھ آپ کے بہت اچھے ہوں گے، اسٹیمنا بہت زیادہ ہوگا، کرجیس ہوں گے، ڈومیسٹک ٹریولنگ بہت زیادہ ہوگی، کمیونیکیشن آپ کی بہت بہتر ہوگی، بڑا اچھا بولیں گے، نپت اللہ بولیں گے، سوشل سروسز میں آپ کو بڑی کامیابیاں ملیں گی، سنگر حضرات کو یا اداکاروں کو کوئی نیا کنٹریکٹ مل جائے گا، یہاں پہ اینکر حضرات کو ان کی ریٹنگ بہت اچھی چڑھ جائے گی، ٹرانسپورٹیشن بزنس میں 4 چاند لگ جائیں گے، مارکیٹنگ وربل ایکسپریشن والے بڑے ایکٹیو ہوں گے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے وہ پرنٹنگ پریس والوں کو، شاید الیکشن ہوں گے اس لیے شاید ان کا پرنٹنگ پریس کا کام اٹھ جائے گا۔ تو مارس اور مرکری جب اکٹھا ہوتا ہے تو ابسٹیکل ضرور آتی ہیں یہاں پہ اس پہ ایجوکیشن میں، تو تھوڑا سا آپ نے اپنا خیال کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اپنا دسمبر کا مہینہ، آخری مہینہ، یہ جو ہوگا آپ کا 21 دسمبر تک، 20 نومبر سے 21 دسمبر، تو چوتھے کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے، لیکن جوپیٹر کی ٹین ہے اور سن مارس اکٹھا ہے، تو یہاں پہ آپ کو یقین کریں کہ یہاں پہ اتنے ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں اور کافی آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں جب چوتھے کا لارڈ 8ویں گھر میں جائے گا تو آپ کو کیا ایڈوانٹیجز دے گا۔ کچھ خاص کریں گے، کوئی جستجو رہے گی، کوئی نئی چیز تلاش کریں گے، کوئی نئے مخفی علوم کی طرف توجہ ہوگی، کوئی جائیداد کو مشکوک بندوں سے چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس مہینے میں اپنی جائیداد کو بیچیے گا نہ خریدیے گا، کیونکہ 8واں گھر ہے لیکن جوپیٹر کی ٹرین ہے، پھر بھی محتاط رہیے گا۔ گاڑی اگر خریدتی ہے تو اس کے پیپر ویریفائی کریں، میں بھی وہ چوری کی گاڑی ہو، اس کے پیپر 2 نمبر ہوں، جائیداد کوئی لیتے ہیں تو وہ بھی 2 نمبر، اس کو مقدمہ بازی ہوگی، کوئی اسٹے ہوگا، وہ بعد میں آپ کو بھگتنا پڑ جائے گا۔ یہاں پہ کارڈ کی میموری کا پرابلم آئے گا تو تھوڑا سا اگر آپ کو ڈفرینس فیل ہو تو مائنڈ نہ کیجیے گا، معذرت اس کے لیے۔ تو یہاں میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ چوتھا گھر ہے، تو چوتھے گھر میں یہاں پہ کوئی نیا گھر بناتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نیا نقشہ بناتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نیا، کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے، کوئی گاڑی بیچیں گے، کوئی گاڑی خریدیں گے، کوئی نئے گھر شفٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یا اپنے گھر کی رینوویشن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو موسم بڑا اچھا ہوگا، کچھ جانوروں کا بزنس، خاص طور پر کاؤز کا بزنس میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا، ریزیڈنس کی بہتری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پیس آف مائنڈ ہوگا۔ تو یہ ورگو، یہ جو دسمبر کا مہینہ اینڈ ہے، صرف کوئی پراپرٹی کو نہ چھیڑیے گا اور کاغذ کو ضرور جانچیے گا، کاغذ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ آپ کے ایڈوانٹیجز جو ہے نا ڈس ایڈوانٹیجز میں کنورٹ نہ ہو تو بہتر ہوگا۔
تو یہ جو ورگو یہ آخری مہینہ جو آپ کو تھوڑا سا فائدہ بھی دے گا اور کافی ایڈوانٹیج کو جائیداد میں، پراپرٹی میں، مدر کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے اپ لفٹ، پروموشن، اور کوئی کاروبار میں بوسٹ، پروفٹ، اور یہ آپ کا جو آپ نے ارلی سٹیج پہ اپنا کاروبار چلایا اس کو آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کافی آپ اس کو آپ فائدہ اٹھانے میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، اور اینڈ سال کا جو اینڈ ہوگا ود پروفٹ ہوگا، ود فائدہ ہوگا، اور کافی آپ کو کرنے میں یعنی کہ اینڈ رزلٹ سال کا بہت اچھا ہوگا۔ اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور 7 کیٹیگری ہیں: جرنل، کمپلیکیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، رومانس، سوشل، بزنس۔ جنرلی یہ سال بہت اچھا ہوگا، بہت بہتر ہوگا، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کسی قسم کی ٹرائن نہیں ہے، اور اسکیئر نہیں ہے۔ تو یہ سال آپ کو جو میں نے 2-3 مہینے بتائے ہیں اس کے مطابق اس مہینے میں آپ نے ایک مئی کا مہینہ آپ نے متعارف رہنا ہے، اور ایک اپریل کا مہینہ کیونکہ 8واں گھر لنک ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جولائی کا مہینہ یہ آپ نے، اور اکتوبر۔ اس میں تھوڑا سا متعارف ہو کے کھیلیے گا، کوئی کمپلیکیشن نہیں آئے گی اس مہینے میں، صرف آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، کمپلیکیشن سر درد کا اور ہاضمہ اور پرائیویٹ پارٹس پہ پرابلم آ سکتے ہیں، اور جو میں نے 8ویں گھر کا ذکر کیا تو وہاں پہ لیگل ایشوز کو عدالتوں میں مت لے جائیے گا، کوئی ہائر اپس کے ساتھ پرابلم نہ کریے گا۔ ایجوکیشن میں بوسٹ رہے گا، بہت اچھا اسٹارٹ ہی آپ کا ایجوکیشن کے گھر سے شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کا اسٹارٹ ہی یہاں تو بہت اچھا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، تو یہ ایجوکیشن تو پورا سال آپ کو بہت رزلٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہیلتھ ایشو وہ 2-3 مہینے جو میں نے بتائے ہیں اس پہ، باقی اوور آل ہیلتھ ایشو کوئی نہیں ہے۔ ماں سوائے ایک جگہ پہ آپ کو بہت ہی خیال کرنا ہوگا، وہ مہینہ ہے آپ کا 8واں گھر ہے، تو اپریل کا مہینہ اور اس کے بعد مئی کا مہینہ، یہاں پہ آپ کے معدے کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تو اس لیے، اور پھر اس کے بعد آپ کا راہو آ جائے گا جولائی میں آپ کے 8ویں گھر میں، تو جولائی کے بعد آپ نے کوئی ایسی چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ معدہ خراب ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جولائی کے بعد پریگننٹ خواتین دے مسٹ بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل۔ 8واں گھر ہے تو ریسٹ کیجیے گا، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ آپ کی پریگننسی ارلی ہو جائے، کہ آپ کی برتھ بچے کی ارلی ہو جائے، یا کمپلیکیشنز آ جائیں، یا مس کیریج یا ابارشن کرانی پڑ جائے۔ تو جولائی سے لے کے نومبر تک یو مسٹ بی کیئرفل اپ ٹو یور ڈیلیوری، جولائی سے لے کے اپ ٹو یور ڈیلیوری یو ول بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل۔ آگے رومانس بہت اچھا ہے، آپ کا جو بھی شادی طے ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی شادیوں کی طرف بھی ان کا دھیان چل جائے گا، لیکن کوئی منگنی یا اس قسم کے کام میں آپ کو کوئی آ جائے گی، لیکن ابھی کیونکہ آپ کا جو ہے نا 7ویں کا لارڈ وہ جوپیٹر ہے، تو جوپیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی شادی بیاہ کا کام کرنا ہے وہ جولائی سے پہلے پہلے کر جیے گا، پھر راہو ساتھ آ جائے گا، پھر آپ کی شادی میں رکاوٹیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ سوشلی آپ بہت اسٹرانگ ہوں گے، آپ کا سوشل ایکٹیویٹیز اپ ٹو جون ایکسیلنٹ ہوگی، آپ نئی ایکوینٹنس بنائیں گے، نئے دوستوں سے ملاقات ہوگی، نئی فیملیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آپ کا بہت ہی دعوتوں کا ہوگا، لوگوں کا ہوگا، یہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے سوشلی بہت ایکٹیو ہوں گے، بٹ جیسے جولائی راہو آپ کے جوپیٹر کے ساتھ آ جائے گا تو رکاوٹیں آنی شروع ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی آپ کام دل کرتے ہوئے بھی کام سوشل ورک نہیں کر پائیں گے۔ بزنس میں نے پہلے کہا آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ورگو اینڈ پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک تو آپ نے اپنے معدے کا بہت خیال کرنا ہے، پرائیویٹ پارٹس کا خیال کرنا ہے، دوسرا اپنا وزن کم کیجیے گا، پیٹ بڑھنے کے چانسز ہے تو کوئی واک کیجیے گا، جم جوائن کیجیے گا جس سے آپ اپنا وزن کم کر سکیں۔ تیسرا پریکٹیکلی آپ بہت ساؤنڈ ہوں گے، امپلیمنٹیشن میں آپ بہت بہتر ہوں گے، تو اپنے پروجیکٹ کو جو 2 مہینے میں نے بتایا تھا جب آپ سستی کی بوری ہو سکتے ہیں، تو وہ ہے آپ کا مہینہ بنتا ہے فیبرری اور مارچ کا مہینہ، یہاں پہ آپ سلو ان ایکشن ہوں گے، تو تھوڑا سا وہاں بزنس کو یہ ڈھیلا نہ چھوڑیے گا، آج کا کام کل پہ مت چھوڑیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کا چلتا ہوا کام رک جائے۔
تو یہ سال آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا جا رہا ہے۔ ورگو خوش رہیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، میں نے بڑے ڈیٹیل سے بنایا ہے تو اس کو سنیے گا، ساتھ ساتھ ڈائری رکھیے گا اپنے، اور ڈائری پہ اپنے پوائنٹس بنائیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔